اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب سورہ صاد، تو یہ ان کو اندازہ ہوگا کہ جو مستقل ماشاءاللہ اپنا نسخہ بھی قرآن پاک کا سامنے رکھتے ہیں اور تھوڑا تفاسیر کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، تو تھوڑی مشکل سورہ ہے تلاوت، ترجمے اور تشریح کے اعتبار سے بھی۔ اب جو واقعہ وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر سورت کا آغاز کریں گے۔ جناب ابو طالب کے آخری ایام کا معاملہ بڑھاپا آ گیا، مشرکین کے سردار بہت کوششیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو روکنے کی بات بن نہیں رہی تھی، لیکن اب تک ابو طالب کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ کوئی اقدام نہیں کیا تھا، جیسے کہ ہجرت کی رات کا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی ابو طالب کے پاس چلو، ورنہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے اچھا چچا کا خوف تھا، ہاں تو اقدام نہیں کیا تم نے بزدلوں، اب تم اقدام کرو ان کے انتقال کے بعد۔ تو انہوں نے کہا چلو ابو طالب کو سمجھائیں۔ ابو طالب کے پاس آ گئے، کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا سب کچھ یہ وہ۔ تو ابو طالب سے رہا نہ گیا، انہوں نے حضور کو بلایا، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ چچا میں ایک کلمہ ان کو بتائے دیتا ہوں، ایسا کلمہ عرب کیا عجم سب ان کا ہو جائے گا۔ ابو جہل کے رال ٹپکی، اس نے کہا بھتیجے، یہ پیار سے کہ جیسے ہم بیٹا کہتے ہیں نا کسی کو بھی، بیٹا تو بھتیجے، عربوں کا انداز تھا۔ ارے بھتیجے ایک کیا 10 بتا دوں، 10 ماننے کو تیار ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا ہے۔ رال ٹپکی اس کی، ابو جہل کی، اور دیگر سردار بھی ساتھ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیر پٹخے اور سارے بھاگے، یہ تو مطلب کی بات لگتی ہے۔ پھر وہ ایک ہی بات، باپ دادا کی باتوں کو ہم چھوڑ دیں، ساروں کو ایک ہی معبود بنا دیں، پیر پٹخ کے سارے بھاگ لیے۔ یہ پس منظر ہے اس میں ابتدائی آیات سورہ صاد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن پاک کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ فنادوا ولا حین مناص، تو وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت رہائی کا نہ تھا، عذاب دیکھ کے ماننے کا فائدہ نہ ہوا۔ وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والے ایک رسول آئے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نبی نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان کے سردار حضور علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، باقی لوگوں سے کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو یقیناً اس شخص کی ذاتی کوئی غرض لگتی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات تم نے پچھلے اپنے ملت میں باپ دادا کے مذہب میں کبھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، بے شک یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ انزل علی ذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا قرآن؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ اصل بات یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی میرا عذاب چکھا نہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت غالب، بہت عطا فرمانے والا ہے؟ یعنی اعتراض تو ایسے کر رہے ہیں کہ نبوت انہوں نے تقسیم کرنی، بات تو ایسے کر رہے ہیں کہ اختیار ان کے پاس ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں، کر لیں مخالفت، ہم بھی دیکھیں کیا ہوگا تمہارا حشر، پھر دکھا دیں گے بلکہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ یہ بڑی زوردار ٹون آتی ہے اللہ کی طرف سے، کر لو جو کرنا ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ بڑی بڑی قومیں اللہ نے پہلے مٹا دی، یہ تھوڑے سے مکے والے کیا بیچتے ہیں، اللہ ان کو بھی اڑا کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ پچھلوں کا ذکر، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے۔ میخوں والا فرعون یعنی
کھوٹے ہوتے تھے نا، یعنی خیمے گاڑنے کے لیے کھوٹے لگائے جاتے ہیں، یہ خیمے گاڑنے کے لیے استعمال ہونے والے کھوٹے یا وہی لگا کر لوگوں کو سولی دیا کرتا تھا، تو اس کو میخوں والا فرعون کئی جگہ قرآن کریم میں کہا گیا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ لشکر ہیں، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا پس میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ سخت چیخ، ساؤنڈ ویوز اگر بڑھ جائیں تو حشر نشر ہو جائے۔ جو ساؤنڈ سسٹم یہاں لگا ہے نا، ٹیکنیکلی یہ ابھی اس کو ہاف پچ پہ یوز کر رہے ہیں، فل پچ پہ جائے تو کس قدر آواز ہو جائے گی، اور اگر یہ سلنڈر پھٹے تو کتنی زوردار آواز ہوتی ہے، بام بلاسٹ ہوتے پھر کیا حشر ہوگا، اور اللہ فرشتے کو بھیجے زوردار چیخ وہ مارے تو کیا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر، کان پھٹ جائے بندے کے، تباہ ہو جائے بندہ۔ فرمایا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، مسلسل وہ چیخ مسلط ہوگی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ کہتے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حساب کے دن سے پہلے حصہ جلدی دے دے۔ استغفر اللہ، ایک معنی عذاب آج ہی دے دے مجھے، ہمیں ابھی عذاب دے دے، ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ہے چوری اوپر سے سینہ زوری والی بات ان مشرکین کی۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی علیہ السلام ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے۔ انہ اواب، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے انہیں بھی مسخر کر دیا۔ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے تھے۔ سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام کو لحن آواز بڑی پیاری ملی تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ پرندے وجد میں آ کے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ خطابت کا بڑا ملکہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس کی طرف بھی اشارہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی؟ یہ ایک واقعہ ہے، البتہ اس واقعے کے بارے میں تفاسیر میں چند باتیں ہیں لیکن مصدقہ نہیں ہیں۔ سچی اور بہتر بات ہے کہ اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، تفصیل نہیں بتائی، اس میں جو حکمت ہمارے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ ترجمہ سن لیں پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی؟ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ وہ دیوار کو کود کر عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ محراب شروع سے پڑھتے آئیں، تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کمرے اور عبادت گاہ۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، ففزع منہم، تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے کچھ گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا گھبرائیے مت، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا تشتت، اور نا انصافی نہ کیجیے گا۔ وہدنا الی سواء الصراط، اور ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے گا۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں یہ مجھ پر سختی کرتا ہے، یہ غالب ہے۔ 99 آلریڈی اس کے پاس ہے، سینچری پوری کرنا چاہ رہا ہے، میری ایک ہی دمبی ہے وہ بھی مجھ سے لینا چاہ رہا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، انہوں نے فرمایا یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شریک، یعنی کسی معاملے کے شریک، پارٹنرز، اکثر شریک
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اکثر جو مشترکہ معاملات ہوتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے، مشترکہ کاروبار وغیرہ ہوتا ہے تو گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. کوئی دھوکہ کبھی معاملہ دھوکے کا معاملہ، کبھی لوٹ مار کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، مگر ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں. پتہ چلا ایمان اور نیک عمل کا معاملہ صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تراویح، رمضان اور اعتکاف اور قربانی تک محدود نہیں ہے. معاملات زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں. تو جو واقعی اللہ کے ماننے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی ڈیلنگز ٹھیک ہوں گی، ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے. اور بھائی یاد رکھیے گا، آپ کا میرا امتحان نماز میں، روزے میں، تراویح میں، حج میں، عمرے میں، قربانی میں، داڑھی میں، ٹوپی میں، خوشبو میں، مسواک میں کم ہے. آپ کا میرا امتحان معاملات میں زیادہ ہے. ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی دوسرے شخص کی تعریف کر دی، بڑا نیک آدمی، بھائی بڑا اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی. فرمایا ایک منٹ بھائی، تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کبھی؟ اردو والا سین فارا، سفر کیا؟ نہیں. کبھی غصے میں دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی مال کا لین دین کیا؟ نہیں. کبھی پڑوس میں رہ کر دیکھا؟ نہیں. تو کہا پھر نہیں. کیا نہیں؟ کوئی رائے قائم نہ کرو. سفر، غصہ، مال کا لین دین یا پڑوس، جب تک یہ کچھ نہ دیکھ لو ان میں سے، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرنا. نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ قربانی، نہ تراویح، نہ اعتکاف، نہ انہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس حوالے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے. وَأَنَابَ اور اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. آیت سجدہ ہے، بیان کے اختتام پر کر لیں گے انشاءاللہ. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ضرور بڑا قرب ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے. اب وہ کیا بات دلائی گئی ہو، مگر یہ بھی کرائے ہے. اللہ نے رکھا ہے پردہ. آزمائش تو تھی، لیکن آزمائش کے بعد کیا ہوا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے معاف فرمایا ہے. ہمارے نقطہ کیا ہے؟ ہمارے نقطہ کیا ہے؟ کیا واقعہ تھا، کیا تفصیل، اس بحث میں نہ جائیں. آزمائش کیا واقعہ تھا، کیا تفصیل، اس بحث میں نہ جائیں. آزمائش جب بھی آئے تو ہم دیکھ لیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے تو نہیں. پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ معاف فرما دے گا. یہ آپ کو خلافت عطا ہوئی. پہلے انبیاء ہی خلافت عطا ہوئی. پہلے انبیاء ہی خلیفہ ہوتے تھے. اب ختم نبوت ہو گئی، خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. تفصیل سے بات ہم نے سمجھی تھی سورہ نور آیت نمبر 55 میں. سورہ نور آیت نمبر 55 میں ذکر آیا. اب ختم نبوت کے بعد خلافت کی ذمہ داری اللہ کی نمائندگی کرنا زمین پر، نبی علیہ السلام کی نمائندگی کرنا، ان کے کام کو آگے بڑھانا، یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ذالک ظن الذین کفروا یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے. فویل للذین کفروا من النار تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار کیا ہم متقین کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ Is it possible؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایمان اور نیک عمل والے اور مفسد فساد مچانے والے برابر نہیں، متقی اور فاسق و فاجر برابر نہیں، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں، حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر نہیں، بے پردہ عورت با پردہ عورت برابر نہیں، سچا اور جھوٹا برابر نہیں. گنتے چلے جائیے. اعمال مختلف، نتائج بھی کل مختلف ہوں گے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب یہ کتاب ہے اے نبی علیہ السلام برکت والی ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں گہرا غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن برکت والی کتاب ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت آ جائے اور اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے. برکت کسی شے میں اللہ کی نصرت غیر محسوس طریقے پر آ جائے اور اس میں بڑھوتری اضافہ ہونا شروع ہو جائے، یہ برکت ہے. قرآن برکت والی کتاب ہے.
بارش کے پانی کو ماء مبارک برکت والا پانی کہا. پانی زمین پہ جاتا ہے، اللہ برکت ڈالتا ہے، زمین سے فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن برکت والا کلام ہے، سینوں میں اتارو، دلوں میں اتارو، اندر ایمان پیدا ہوگا، نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. یہ برکت والا کلام ہے. اس کی آیات میں تدبر کرو، گہرا غور و فکر، اور عقل مند لوگ تذکر نصیحت حاصل کریں. قرآن کو سمجھنے کے دو بنیادی پہلو، ایک ہے تدبر، گہرا غور و فکر، ایک ایک لفظ پر بحث کرنا، تفصیل میں جانا، تفسیر کو دیکھنا، حدیث کو دیکھنا، فقہ کو دیکھنا، جدید مسائل کے لیے حل تلاش کرنا، اجتہادی مسائل کے لیے احکامات کا انفر کرنا. یہ خاص کام ہے اہل علم کا، علماء کا، مفتیان کرام کا، مفسرین کا. یہ خاص ڈائمنشن. ایک ہے قرآن کا سادہ پیغام، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی، کن باتوں سے ناراض، کل کے نتائج کیا ہیں، اللہ کی نعمتوں کا بیان، اس سے میرے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، فکر کلیئر ہو جائے، مقصد زندگی کلیئر ہو جائے. یہ سادہ پیغام تو سب کے لیے اوپن ہے. یہ ایون غیر مسلموں کے لیے بھی اوپن ہے. اور بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہو رہے ہیں، تھوڑی سی تشریح پڑھ لیتے ہیں، ان میں زیادہ تفصیلات تو نہیں پتا، قرآن پزیس کر لیتا وہ ایمان لے آتے ہیں الحمدللہ. تو تدبر ہے گہرا غور و فکر، تذکر ہے سادہ غور و فکر. قرآن کے سرفیس پہ جو بیسک ہدایت موجود ہے اس کو پا لینا. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں گہرا غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کی علیہ السلام. نعم العبد، کتنے ہی وہ عمدہ بندے تھے. یہ بڑا پیارا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، نعم العبد، کتنے ہی وہ پیارے اور عمدہ بندے تھے. انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. اگلی آیت، اگلی دو آیات ترجمہ بھی تھوڑا مشکل اور ہے بھی مشکلات القرآن، اور تشریح بھی تھوڑی مشکل. ایک سادہ ترجمہ، سادہ تشریح، بہت آسان انشاءاللہ. اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد. میں نے عرض کیا تھا نا، تلاوت میں بھی، ترجمے میں بھی، تشریح میں بھی تھوڑی سی مشکل صورت ہے. اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں پسند کرتا ہوں مال یعنی گھوڑے، ان کو بے شک میں پسند کرتا ہوں مال یعنی گھوڑوں کو، جی بے شک میں پسند کرتا ہوں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کے لیے. گھوڑے کیوں پالے؟ اللہ کی یاد کے لیے. کیا مطلب؟ قتال فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے استعمال ہوں گے، اور پیغمبر کو اللہ اختیار دے تو کہاں استعمال ہوتے اختیار؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. کیا کہا تھا اس کو؟ سبا کی قوم کی ملکہ کو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، آ جاؤ ہمارے سامنے مسلم ہو کر سرکشی نہ کرو. یہ پیغمبر کی ٹون ہے جب اختیار ہے. تو گھوڑے کیوں پالے ہیں؟ سجانے کے لیے نہیں، ہاں پکچر شیئر کرنے کے لیے نہیں، ہاں اور کاموں کے لیے نہیں جو نیگیٹو ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے. تو ان گھوڑوں سے محبت کس لیے؟ عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کے لیے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گئے گھوڑے، چلے گئے سامنے سے. ردوها علی، پھر فرمایا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ. فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا محبت کے اظہار کے لیے. پھر بلایا گھوڑوں کو اپنے سامنے اور ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اس محبت کے اظہار کے لیے کہ گھوڑوں سے محبت ہے، اللہ کی یاد کے لیے. کیوں؟ یہ گھوڑے قتال فی سبیل اللہ میں استعمال ہوتے تھے. ایک اور مشکل مقام ہے، سادہ ترجمہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. ثم انا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک اے اللہ تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے. آگے ذکر ہے کہ وہ بادشاہت عطا ہوئی. البتہ یہ تخت پر ایک جسم کیا ہے؟ بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن سچی بات ہے، حتمی بات کوئی نہیں بیان کی جا سکتی. آزمائش آئی، آزمائش کو رکھا اللہ نے پردے میں. عملی مسئلہ کیا ہے؟ آزمائش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے استغفار کیا اور اللہ سے
ایسی بادشاہت عطا کرنے کی التجا کی جو کسی کو نہ ملے، اللہ نے بخش بھی دیا اور اللہ نے ایسی بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ آزمائش کے چکر میں نہ پڑے کہ کیا تھی، اس معاملے کو دیکھیں، اگر ہم پر آزمائش ہے تو امتحان میں کرنا ہے صبر، اللہ کی طرف کرنا ہے رجوع، استغفار کرنا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ہے بہتر انداز ان معاملات کے حوالے سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے احادیث میں نہیں کھولا، تو اصول ہے کہ جس کو اللہ کہ کلام نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رکھو، زیادہ اس کی بحث میں نہ جاؤ۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرم چلتی تھی، وہ ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی، حَيْثُ أَصَابَ، جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے ہیں، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین یعنی جنات کو بھی قابو میں کر دیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے، موتی وغیرہ تلاش کر کے لاتے سمندر سے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مجرمین کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ اب جنات کو کون سی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہوگا؟ جنات کو کون سی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہوگا؟ اندازہ کر لیجئے، کیا اندازہ کریں گے؟ ہم جنات کو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس آپ چاہیں کسی پر احسان کریں، یہ اپنے پاس رکھے، کوئی حساب نہیں۔ اللہ اکبر، بے حساب اللہ نے دیا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یہ تو شکر کے پہلو آ گئے، اب صبر کا پہلو، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ پیچھے ایک واقعہ مفسرین نے لکھا، شدید بیماری کا معاملہ تھا، تو شیطان کسی انسانی بھیس میں آ کر کوشش اس نے کی ورغلانے کی ان کی اہلیہ کو، اس پر انہیں غصہ بھی کچھ آیا، اور ایک بات انہوں نے طے کر لی، وہ آگے میں ذکر کروں گا، اس ایک واقعے کی طرف اشارہ، تفاصیل میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو شیطان نے انسانی شکل میں آگے طبیب، ایک ڈاکٹر کی شکل میں ان کی اہلیہ کو کچھ ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ یقینا شیطان نے مجھے بڑی اذیت و تکلیف پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ یہ پیغمبر کے لیے معجزے کا معاملہ، فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ جاری ہو گیا۔ کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں مجبوراً۔ ہمارے جاہل قسم کے صوفیوں نے دھمال کے لیے یہ آیت کوٹ کر دی۔ دھمال، ناچنا، صوفیوں کا ناچنا اور صوفیزم والوں کا ہلا گلا کرنا۔ دیکھو جی، اللہ نے پیغمبر کو کہا دھمال کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اسلامی شریعت نافذ ہو نا، پھر یہ کر کے دکھائیں، ذرا پھر یہ کر کے دکھائیں۔ استغفر اللہ، پیغمبروں پر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا پیر زمین پر ماریے، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرمائے اور ان کے برابر اور بھی عطا فرمائے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ 18 برس تک بیمار رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، 18 برس، کھیتیاں تھیں، نوکر چاکر تھے، جانور تھے، بیٹے تھے، سب ختم ہو گئے، بیوی ایک ساتھ رہی۔ اور جب یہ آزمائش سے گزرے تو گزرے، اللہ سے مانگتے رہے۔ جب آزمائش ختم ہو گئی، غسل کر رہے تھے، سنیے گا، اللہ نے سونے کی ٹڈیاں ان کی طرف بھیجی، تو لپک لپک کر جمع کرے، لپک لپک کر جمع کر رہے ہیں۔ تو پوچھا ایوب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، جب تک تو نے صبر سے گزارا، صبر کر رہا تھا، اب تو نعمتیں دے رہے تو میں تیری نعمتوں کو حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک بات تو اللہ نے اور دیا، اولاد بھی دی، گھر بار بھی دیے، سب کچھ دیا اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر، کہ دیکھو بدلتے حالات میں پریشان نہ ہوا کرو،
اللہ حالات کو بدل دینے پر قادر بھی ہے. مایوس مت ہوا کرو, اللہ حالات کو بدل دینے پر قادر ہے. مایوس مت ہوا کرو, اور مایوس ہونا تو کفر ہے. سورہ یوسف آیت 87 میں ہم نے پڑھا. مایوس مت ہوا کرو, سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس واقعے سے بڑی نصیحت ہے, اللہ جب چاہے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے. اب ایک معاملہ ہوا کہ ان کی زوجہ سے کچھ بات زبان پر ایسی آ گئی, کوئی ایسا, وہ ورغلاوہ شیطان کا. تو انہوں نے کہا کہ بعض نے 100 لکڑیاں لکھا ہے, بعض نے 100 کوڑے لکھا ہے. میں لکڑیوں کا لفظ استعمال کروں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو کہ بھئی 100 لکڑیاں لگاؤں گی, ایسی بات کیوں ہوئی؟ شیطان کو ہمارے گھر میں دخل اندازی کا موقع کیسے ملا؟ یہ انہوں نے قسم اٹھا لی. اب اللہ نے صحت دے دی, اب کیا کریں بھائی, 100 لکڑیاں ہمارے, 100 کوڑے ہمارے بیوی کو, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ نے آسانی فرمائی, فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اور ہم نے فرمایا, یعنی اللہ نے, اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے اور اس سے ماریے اور قسم نہ توڑیے. کیا مطلب بھئی؟ لکڑیاں تو درخت سے ہی بنتی ہے نا, تو جھاڑو کے تنکے بھی درخت کی لکڑی سے. 100 تنکے لو, ایک مٹھی میں ایک ضرب سے لگا دو, ختم ہو گئی بات. اور یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. اچھا, شرعن اس کو حیلہ کہتے ہیں کیا؟ اور آج کتاب الحیل لوگوں نے بنا رکھی ہے, جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک شرعی حیلہ کیا ہے کہ جس سے ایک آسانی میسر آئے, معروف کا ذریعہ ہو, حکم نہ ٹوٹے, حق تلفی نہ ہو, تو گنجائش ہے. یہاں کسی کا حق تلفی کا معاملہ تو نہیں, نہ کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا. اللہ نے ایک راستہ بتایا کہ 100 لکڑیاں مت مارو ایوب, 100 تنکے لے کے ایک ضرب لگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ حیلہ جس سے حکم نہ ٹوٹے, معروف پرمیسیبل کا ذریعہ بنے, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہ جائز ہے. اور وہ حیلہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے, بہت پتہ ہے لوگوں کو, بہت پتہ ہے, باقی دین نہیں پتہ, ہیلے پتہ ہے. جس سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے. اچھا بیگم, یہ ہم نے آپ کو دے دیا زیور, یہ آپ کا ہو گیا. 8 مہینے کے بعد بیگم کیا کہتی ہے؟ حضرت یہ آپ لے لیجیے, آپ کا ہو گیا. اور 10 مہینے کے بعد شوہر کہتے ہیں بیگم یہ آپ کا ہو گیا. Who are you playing with each other اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کھلواڑ کرو اللہ کے دین کے ساتھ. اب یہ ہیلہ کیا ہے؟ حکم کو توڑنا, حکم سے بھاگنا, حرام ہے یہ. تو شرعی ہیلہ حلال جائز, غیر شرعی ہیلہ منع ہے, ناجائز ہے. مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ. وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے اور اس سے ماریے اور قسم نہ توڑیے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, کیا ہی وہ عمدہ بندے تھے. سبحان اللہ, یہ بڑا پیارا نام ہے نعم العبد. لگتا ہے بعض لوگ رکھتے ہیں. شکر کے پہلو میں سلیمان علیہ السلام کے لیے آیا, صبر کے پہلو میں ایوب علیہ السلام کے لیے. نعم العبد, کیا ہی عمدہ بندے. او بھائی, بندگی کے تقاضے میں شکر بھی شامل اور بندگی سے کے تقاضے میں صبر بھی شامل. اور اللہ نے پیغمبروں کے حالات میں دونوں باتیں ہمارے سامنے رکھ دیں. انہو اواب, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور ہمارے بندوں کو یاد کیجئے, ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام, جو بڑی قوت والے اور بصیرت رکھنے والے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. بے شک ہم نے انہیں چن لیا تھا ان کی ایک امتیازی صفت کے ساتھ, اور وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد. خاص وصف کیا ہے پیغمبروں کا؟ آخرت کے طلبگار. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. اور ذکر کیجئے اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل کا. الیسع ذو الکفل انبیاء, تفصیلی حالات بیان نہیں کیے گئے. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ. اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں. ہذا ذکر, یہ تو نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب. اور بے شک متقین کے لیے ضرور عمدہ ٹھکانہ ہے. جنات عدن, ہمیشہ رہنے کے باغات. مفتحۃ لہم الابواب, جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے استقبال کے لیے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب طلب کریں گے. تکیہ لگانے کا مطلب ریلیکس موڈ ہوگا. ادھر نہیں بھائی, دنیا میں چلے 5-6 گھنٹے ہو جاتے ہیں, دنیا میں ریلیکس نہیں ہونا ہے. دنیا میں تو کام کام اور کام ہے, ٹھیک ہے. ادھر آرام آرام اور
آرام ہے. متقین، یہ تکیہ اسی سے ہے. متقین فیہا، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب طلب کریں گے. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. نیچی نگاہ، پھر آگئی نگاہوں کی حفاظت کی بات. ہم عمر ہوں گی، اہل جنت کی عمر ہوگی 33 سال. سبحان اللہ. سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جنت والوں کی عمر ہوگی 33 سال. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر بلند کیا گیا تھا تو ان کی عمر بھی 33 ایئرز تھی، 33 سال کی تھی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک ہم جی مزید معاف کیجیے گا. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ھذا، یہ تو متقین کا انجام ہوا. وان للطاغین لشر مآب، اور سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. جہنم یصلونھا فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جھلسیں گے، جلیں گے تو وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ، تو اب اس کے مزے چکھیں. استغفر اللہ. وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی شکل کے اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ قوم جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی. انہم صالوا النار، بے شک یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. چھوٹے بڑوں کا ذکر دوبارہ ہے یہاں پر. قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جہنم میں. لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے. انتم قدمتموہ لنا، تم ہی تو یہ انجام ہمارے سامنے لے کر آئے ہو. فبئس القرار، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لعنت ملامت کریں گے ایک دوسرے کو، چھوٹے بڑے. قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، جو اس عذاب کو ہمارے سامنے لایا ہے لہذا تو اسے آگ میں دگنا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. وہ بلال نظر نہیں آ رہا یہاں پر رضی اللہ عنہ، وہ خباب کدھر ہے رضی اللہ عنہ، وہ کنیز ہے، وہ غلام کدھر ہے، ہاں وہ غریب جن کا ہم نے مذاق اڑایا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اہل ایمان تو جنت میں مزے کر رہے ہیں، تم ہو برے، تم تھے حقیر، تم تھے ذلیل، اور آج ذلت کا تمہارا انجام بہت برا ہوگا. اللہ اکبر. اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنائے رکھا، یہ ہماری آنکھیں ان سے پھر گئیں. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا ضرور حق ہے. اسی میں جھگڑتے رہو، مرتے رہو، لعنت ایک دوسرے پر کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. آخری رکوع ہے سورہ صاد کا. قل انما انا منذر، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام بے شک میں تو ایک ڈرانے والا رسول ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے سب پر غالب. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ ان کے درمیان ہے بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، آپ فرما دیجئے کہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ موڑتے ہو. ما کان لی من علم ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ان سے فرما دیجئے مجھے تو عالم بالا کے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا جب وہ بحث کر رہے تھے. اوپر کیا مباحث ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں. اب ساتویں اور آخری مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ، اور نئی بات آئے گی بڑی پیاری یہاں پر ایک اور. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر جب میں اس سے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پھر سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اس سے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال، اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
اے ابلیس کس شے نے تجھے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ اکبر، یہ تکریم کی انتہا ہے. آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کو تو نے سجدہ نہیں کیا، کس شے نے تجھے روکا؟ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آدم محض حیوان یعنی مٹی کا وجود نہیں ہے. آدم مٹی کا وجود فقط نہیں، ان میں روح بھی ڈالی گئی. انسان میرا حیوان نہیں، اس میں مادہ والا یعنی مادی جسم بھی ہے اور روحانی وجود بھی ہے. یہ دو پہلو ہیں، یعنی عالم امر اور عالم خلق اس میں جمع ہو گئے ہیں، جسم بھی اور روح بھی. یہ ایک معنی اس کے کیے گئے، واللہ عالم. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس کس چیز سے تجھے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، خناس آ گیا دماغ میں، بڑا بننا چاہتا ہے، تکبر کر رہے. قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، حالانکہ کم بخت بھول گیا کہ آگ کو بجھانے کے لیے مٹی ماری جاتی ہے. دماغ خراب ہو جاتا ہے تو الٹی سیدھی باتیں انسان کرتا ہے. قال انسان کے، یہ تو جنات میں سے تھا، جن کا بھی دماغ خراب ہو جائے تو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہ، اور یہ تو سب سے بڑا ہے ابلیس مردود. قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ نے فرمایا کہ بس تو یہاں سے نکل جا، تو بے شک تو تو مردود ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی بدلے کے دن تک. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابلیس سے کہا کہ اے میرے رب پھر تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرین، اللہ نے فرمایا تو بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. إلى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعین، ابلیس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ہاں الا عبادك منهم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے، مخلص جو اللہ کی بندگی پر آ جائیں، رخ زندگی سیدھا کر لیں، اللہ کے ہو رہے جھک جائیں اللہ کے سامنے، وہ مخلص ہوں گے انشاءاللہ، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہ یہاں تکلف اردو والے تکلف کے معنی میں نہیں لیا گیا، یہ ہے بناوٹ کرنا. میں کوئی بناوٹی بات پیش نہیں کر رہا، میں کوئی تکلف کر کے تمہارے سامنے کچھ پیش نہیں کر رہا، میں کوئی گھڑی ہوئی شے تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں کوئی فیبریکیٹڈ شے تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، اللہ کا حق پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا. کس کا؟ نہیں مانو گے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، برا انجام تمہارے سامنے آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.